الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا وما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ ما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلک قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تحملت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا صدق الله العظيم۔ آج میں نے نئی صورت ہے سورہ احزاب، بڑی اہم صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کو جان لیجیے۔ اس میں 3 موضوع بحث کیا گیا۔ ایک تو کچھ بری عادتیں تھیں عرب میں، برے رواج تھے جن کو روکا گیا، اور نبی سے اور نبی کی ازواج سے ہمارا کیا تعلق ہے اس کو بھی۔ پھر احزاب نامی ہے، احزاب کہتے ہیں گروپس کو، بہت سارے گروپس۔ جنگ احزاب جو ہوئی تھی جس کو ہم لوگ جنگ خندق کہتے ہیں، اس کا پورا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد بنو قریظہ، جنگ غزوہ بنو قریظہ ہے، اس کا پورا تذکرہ۔ یہ 3 تذکرہ اس میں آیا۔ تو آج جتنی آیت بیان ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے چند اہم باتیں ایسی بتائی ہیں جو ہمارے یہاں بھی بہت طریقے سے رائج ہے، غلط عرب میں تو تھی، ہمارے یہاں بھی رائج ہے، اور اس سے بہت سی باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جنگ احزاب جو ہے 5 ہجری میں ہوئی ہے، جنگ احد کے بعد جنگ احزاب، اور اسی کے قریب یہ اس کا نزول ہے۔ یہ سارا جنگ احزاب کی تفصیل تو ہم بعد میں بتائیں گے جب یہاں بات آئے گی تو، لیکن اتنا جان لیجئے کہ پہلے بدر میں بری طرح ان کو شکست ہوئی۔ احد میں مسلمانوں کی غلطی سے الٹا پڑ گیا معاملہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ لیکن یہ الٹا پڑنا جو ہے اس کی وجہ سے کفار یہ سمجھ گئے کہ نہیں، ان لوگوں کو ہم شکست دے سکتے ہیں۔ اس لیے پھر پورا جتھا بنا کے گروپ تمام لوگوں کے اکٹھا کر کے آئے کہ فائنل ہم کر دیں۔ یہ جنگ احزاب ہے۔ لیکن احزاب میں پھر انہوں نے بری طرح شکست کھائی، اور احزاب کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب جو ہے یہ لوگ تم پر حملہ نہیں کریں گے، یہ لاسٹ تھا۔ اب چھوٹ پھوٹ ادھر ادھر کرتے رہیں، اب جمع ہو کے حملہ نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ تو اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل بعد میں کریں گے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے بات آئی ہے یا ایھا النبی، یہ جو اتنی آیت ہے یہ برے رسم و رواج کو ختم کرنے کی ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اے نبی آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور یہ کافر اور منافق ان کی اطاعت نہ کریں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ سب چیز کا علم رکھنے والا ہے اور حکیم ہے۔ 2-3 بڑی بات ہے اس میں، جان لیجئے۔ اس میں سب سے پہلے جس چیز کی خبر دی گئی ہے، آگے اور بات آئے گی، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زید کی
متعلقہ بیوہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن بھی تھی، اور زید ان کے منہ بولے بیٹے تھے. یاد رکھیے گا، سمجھ گئے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کو ہاں انہوں نے طلاق دے دیا. ہاں انہوں نے طلاق دے دیا، بیوہ نہیں تھی، متعلقہ تھی. اور منہ بولے بیٹا عرب میں اس لیے ان کو زید بن محمد ہی کہا کرتے تھے لوگ، جبکہ منہ بولے بیٹے تھے وہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے منہ بولے بیٹے کو اپنے بیٹے کی طرح اپنی بہو سمجھ کے، اور اگر وہ متعلقہ ہو گئی تو پھر نکاح نہیں کرتے تھے. یہ ایک بری رسم تھی جس کو توڑنا تھا. اللہ کا حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم اس سے نکاح کر لو. اب اللہ کا حکم تو ہو گیا، لیکن دو تین باتیں آپ کے ذہن میں تھیں کہ بڑا ہنگامہ ہو جائے گا یہاں. تو جو لوگ اسلام میں آنے والے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی بدل ہو جائیں. یہ سب باتیں ایک انسان کے ذہن میں آتی، رسول کے ذہن میں بھی آ رہی تھی. اللہ نے یہاں ان کو اسی بات پر متنبہ کیا، اے نبی آپ ذرا اللہ کی طرف رجوع کیجئے. یہ ذہن میں ولا تطیع کافرین، اطاعت نہیں کرتے تھے، مطلب اس کے پریشر میں نہ آئیے، کافروں کے پریشر میں نہ آئیے. ان لوگوں کے ہنگامہ ہو گیا تھا اس وقت. کافر اور منافق دونوں تھے، کافر مکے والے اور منافق یہود. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کو ساری باتوں کا علم ہے اور حکمت کے تحت وہ سارا کام کرتا ہے. آپ کو جو کہا جا رہا ہے کیجئے. حالانکہ یہ بڑی سخت بات تھی اس وقت، معاشرے میں ایسا ہو جائے. اس کو ہنگامہ بھی ہوا، لوگوں نے کیا بھی کہ دیکھیے، اور طرح طرح کے الزامات لگائے جو بولنا بھی نہیں چاہیے، غلط سلط الزامات لگائے آپ پر، فلاں چنا. بہرحال تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. ظاہر سی بات ہے نبی کو یہ کہنا کہ اللہ سے ڈرو، کہ نبی تو ایسے ہی اللہ سے ڈرتا ہے. توجہ اس طرف دلائی، یہ سب ذہن میں بات نہ لائیے آپ. ہم تو کہہ رہے ہیں کیجئے، یہی ہوگا. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ بڑی حکمت پر مبنی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کو خلاف لگے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا، حالات بڑے فلاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم ہر جگہ یہی کہا کہ نہیں، جو ہم نے کہا ہے اس میں میں علیم بھی ہوں اور حکیم بھی ہوں. ہمیں ساری باتوں کا علم ہے، یہ ہوگا تو کیا ہوگا، اور اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے. مسلمانوں تم نہیں سمجھ سکتے. جب اللہ کے نبی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے تو ہم لوگ کس شمار میں آتے ہیں؟ تو لیکن اللہ نے نبی کو بھی کہا کہ نہیں، آپ یہ کام کیجئے. واتبع، اور اتباع کیجئے، ما یوحی الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کی اتباع کیجئے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور آپ جو کر رہے ہیں سب خبر ہے اللہ کو. وتوکل علی اللہ، اور اس سب معاملے میں توکل کیجئے اللہ پر کہ جو اللہ کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے. حالات ایسے تھے کہ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ بھائی ایسا شادی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے نعوذ باللہ کہ بہو کو، بیوہ بہو کو یا متعلقہ بہو سے نکاح کر لیا، پورا ہنگامہ مچائیں گے لوگ. ہو سکتا ہے مسلمان بھی بدل ہو جائے، جو اسلام میں آنے والے ہو سکتا ہے وہ بھی پیچھے پھر جائے. رسول کی سوچ بھی یہی ہوتی ہے کہ دین کتنا پھیلا، دین اثر انداز نہیں ہو. آپ کو یہی فیلنگ ہو رہی تھی کہ اس سے دین کہیں اثر انداز نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے تم توکل کرو اللہ پر، جو ہم کہہ رہے سو کرو. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور وکالت کے لیے اللہ کافی ہے. تمہاری طرف سے اللہ وکالت کرے گا، گھبراؤ مت. وما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی بھی شخص کے دل میں کے اندر دو دل نہیں دیا ہے کہ ایک دل میں مسلمان ہو ایک دل میں نفاق ہو. ایسا نہیں ہے، دل ایک ہی ہوتا ہے. وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، یہی لفظ ہے. یہ زہار کے بارے میں ہے. زہار ایک طرح کا وہاں ایک غلط رسم تھا عرب میں. بیوی سے اگر لڑائی ہو گئی تو کہتے تھے کہ تیری پیٹھ جو ہے وہ میری ماں کی طرح ہے. یہ زہار ہے. زہر کہتے ہیں پیچھے کو. تو یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ ان کی ماں کی طرح ہو جاتی ہے، پھر ٹچ بھی نہیں کرتے اس کو کہ ماں ہے میری. اس رسم کو توڑا ہے. اللہ نے کہا کہ تمہاری بیویوں کو جس سے تم زہار کر رہے ہو
ان کو اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا ہے جن کو تم ماں سمجھ لیتے ہو. حالانکہ زہار کے بارے میں بتاؤں گا بعد میں، اس کے کچھ اصول ہیں جو یہ کہنا منع ہے، لیکن بہرحال وہ ماں نہیں ہو جاتی. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ تمہارا منہ بولا بیٹا تمہارا اپنا بیٹا ہے. تمہارے نہ منہ بولا بیٹا تمہارا اپنا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، منہ بولا بیٹا ہے، اس کو تم نے پوسا پالا سب کچھ کیا، اس کی بڑی ترغیب بھی دی گئی اسلام میں، لیکن اپنے بیٹے کا بدل نہیں ہو سکتا. وہ اس کو وراثت میں حصہ نہیں مل سکتا. یہ ضرور کہا گیا ہے کہ تم دے دو، لیکن نیچرلی وہ انہیریٹ نہیں کرے گا کیونکہ وہ بیٹا ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ نے کہا کہ دیکھو، نہ تمہارے کہنے سے کوئی عورت ماں ہو جاتی ہے، نہ تمہارے کہنے سے کوئی منہ بولا بیٹا اپنا بیٹا ہو جاتا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تو تمہارے منہ کی نکلی ہوئی باتیں ہیں، جو مرضی تم نے بک دیا تو یہ حقیقت تھوڑی ہو جائے گی. واللہ یقول الحق، اللہ جو ہے وہ حق بیان کرتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہ صحیح راستے کی طرف ہدایت دے رہا ہے. یہ اصل بات تھی. دو بات اس میں آ گئی، دو بری رسمیں تھیں تو منع کر دیا. یہ کہنا ہی گناہ ہے، یہ سب نہیں کہنا چاہیے. لڑائی ہو گئی، نہیں رہ سکتے ہیں، طلاق کا ایک طریقہ ہے جو بتا دیا، ٹھیک ہے الگ رہ سکتے سب کچھ، لیکن یہ کہہ دینا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، فلاں ہو چلا ہو، یہ سب کہنا سختی سے منع ہے. اور نہ اس سے کہنے سے ماں ہو جاتی ہے، یہ بھی بات. اور نہ منہ بولا بیٹا اپنا بیٹا ہے. عام طور پر یہاں میں بتا دوں، اسلام کو یہ بدنام کرتے ہیں لوگ کہ ان کے ہاں اپنے مطلب اس کو اپنا بیٹا نہیں سمجھتے ہیں. آپ کہیں کسی بچے کو لے جا کے کہیے گا کہ ہم اس کو ایڈاپٹ کر لیں، تو ایڈاپشن جو ہے وہ بولتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں پر نہیں دیں گے، وہ تو اپنا بیٹا سمجھتے ہی نہیں. حالانکہ اسلام نے صرف اتنا کہا ہے کہ آپ کا اپنا بیٹا بایولوجیکل سن نہیں ہے وہ، اس لیے وہ اس طریقے سے ساری چیزیں انہیریٹ نہیں کر سکتا جو تمہارا منہ بولا بیٹا ہے. اگرچہ یتیم کو گود لینے کو، یتیم بچی کو پالنے کو، یتیم بچی کا نکاح کرنے کی بڑی ترغیب دی گئی، کرو، بڑے ثواب کا کام. اور جو نیچرلی قدرتی طور پر جو ان وراثت میں حصہ ملے گا اس کو تو نہیں ملے گا، لیکن تم دے دو. اسی لیے 1/3 رکھا گیا ہے کہ تم وصیت کر سکتے ہو اپنے مال کا، اس کو دے دو تاکہ اس کو یہ تم دو. اپنے آپ نیچرلی، چونکہ نیچرل بیٹا نہیں ہے اسے نیچرلی انہیریٹ نہیں کرے گا. آپ کا ایڈاپٹڈ بیٹا ہے تو آپ دیجیے اس کو. یہ ہے، اس کو غلط سلط معنی پہنا کہ آج دنیا میں یہ چیزیں مشہور ہے کہ اسلام میں ایڈاپشن نہیں ہے اور فلاں چلا ہے، لیکن حقیقت اس کی یہی ہے. اتنی سی ہم یہ کہتے ہیں کہ سچ کو سچ ظاہر ہونا چاہیے. اب یہ ایک واقعہ ہے ہمارے رشتہ داروں کا ہی. ایک بچی کو گود لے لیا. یہ